آج جن کے ہاتھ میں بس باپ کی کمائی سے ایک موبائل خرید لیا اور اس موبائل کے ذریعے سے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے، لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیار اور محبت کے راستے پر چل کر آج وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، آج وہ اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے۔ اس دور کے نوجوان اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، اس دور کے نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے، اور آج ہمارے نوجوان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج سب سے آگے یہی لوگ رہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیش آج ہمارے نوجوان رہتے ہیں۔ میرے عمر نوجوان میرے بغل میں کھڑا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے یا نہیں جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ دونوں نوجوان 13-14 سال کا ہوگا محض، مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اب ابو جہل کون تھا سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، ابو جہل کے بارے میں سب جانتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں عمر نوجوان سے، ان دونوں بچہ سے میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا تمہارا کیا کام ہے ابو جہل کے ساتھ؟ وہ دونوں جواب دیتا ہے چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو تکلیف دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو پریشان کرتا ہے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کو برا بلا کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب ان دونوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، میں نے سامنے دیکھا کہ ابو جہل بالکل میرے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ صرف میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے، میں نے نام بھی نہ لیا، میں نے ان دونوں کو بتایا بھی نہیں کہ یہ رہا ابو جہل۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اشارہ کیا، بس میں نے انگلی ادھر کی، وہ دونوں عمر نوجوان 13-14 سال کا محض دو بچے ابو جہل کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ ابو جہل کا قصہ 1 منٹ میں تمام کر دیا۔ ابو جہل کتنا پاورفل انسان تھا، لیکن وہ نبی کو بڑا ستاتا تھا، نبی کو گالی دیتا تھا، نبی پر ظلم کرتا تھا۔ تو ان دونوں عمر نوجوان محض 13-14 سال کا وہ دونوں بچہ، ان دونوں کو برداشت نہ ہوا میرے بھائی، ان دونوں نے ابو جہل کا قصہ 1 منٹ میں جنگ کے میدان میں جا کر ختم کر دیا، ان کا قصہ تمام کر دیا۔ ذرا دیکھیے کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنا پیار اور کتنی محبت تھی۔ اور آج ہمارے نوجوانوں دیکھیے، یہ نوجوان کیا جانے آج جن کے ہاتھ میں بس باپ کی کمائی سے ایک موبائل خرید لیا اور اس موبائل کے ذریعے سے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے، لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیار اور محبت کے راستے پر چل کر آج وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، آج وہ اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے۔ اس دور کے نوجوان اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، اس دور کے نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے، اور آج ہمارے نوجوان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج سب سے آگے یہی لوگ رہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیش آج ہمارے نوجوان رہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کون سا مہینہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہوگا، یہ اس کے بارے میں، یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ آج دسمبر مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ آج دسمبر مہینے کی 27 تاریخ ہے، یعنی 2 دن پہلے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ ہمارے سماج میں رہنے والے، مسلمان کے گھر میں پرورش پانے والے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار رکھنے والے 25 دسمبر کو یعنی کرسمس ڈے، یعنی کرسمس کی پارٹی میں شریک ہوئے، کرسمس کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوئے۔ اور اللہ ان لوگوں کو معاف کرے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کیا اور ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس ڈے کی مبارکبادی پیش کی، اپنے دوستوں کو پیش کی، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، اپنے فیس بک کے ذریعے سے، اپنے انسٹا
آئی ڈی کے ذریعے سے ان لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور ایک دوسرے کو بدھائی دی کہ ہیپی کرسمس ڈے. لیکن میں ان نالائق نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان غداروں سے کہنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جس نے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے سیلیبریٹ کیا کہ ارے نالائق, کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کرسمس ڈے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے نالائق, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کرسمس ڈے کی بدھائی دینا یہ ہمارے لیے ایمان کا جنازہ نکال دینا ہے؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج وہ لوگ کرسمس ڈے کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو تمہیں معلوم نہیں اور دوسری طرف تم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو, اور ہر سال اس دن کو 25 دسمبر کو تم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہو, اس دن کو تم مناتے ہو. یاد رکھو 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا, ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دینا, مبارکبادی دینا, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا اور یہ کہنا کہ مبارک ہو اللہ نے آج بیٹا جنا. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے, حالانکہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کی بیٹی ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے. ہماری یہ بیسک چیز ہے ایمان کی, ہماری یہ توحید ہے. لیکن آج افسوس کہ یہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی کہ اللہ ایک ہے, ہم 25 دسمبر کو اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں, اور ان لوگوں کی پارٹی میں شمار ہوتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ مبارک ہو آج کے دن ایشور نے یعنی اللہ نے اپنا بیٹا جنا, حضرت عیسیٰ کو جنا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو معلوم ہے یہ کہنا اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے. اگر کبھی موبائل چلانے سے فرصت ہو, او نوجوانوں کتوں کی طرح اگر لڑکیوں کے پیچھے گھومنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, موبائل میں PUBG گیم کھیلنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, اڈا بازی کرنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, تو قرآن کی اس آیت کو کبھی اٹھا کر پڑھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ کہنا 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا, ایک دوسرے کو بدھائی دینا, یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ اللہ کے لیے بے مناسب بات ہے, یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے, یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ ان قریب آسمان پھٹ پڑے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. ان قریب آسمان پھٹ پڑے, زمین دھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے آج کے دن بیٹا پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے آج میں اس گونی ٹولہ کی سرزمین پر بیٹھ کر مولانا تنویر عالم آپ کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تو اللہ سے معافی مانگو, اگر تم نے اس دن کو منایا اللہ سے معافی مانگو, اگر تم نے اس دن کو ایک دوسرے کو بدھائی دی تو اللہ سے معافی مانگو, ہو سکے کہ اللہ تمہیں معاف کر دو. اور آج یہ وعدہ کرو, آج یہ عہد کرو کہ آج کے بعد جب تک تم دنیا کے اندر زندہ رہو گے ایک دوسرے کو کبھی تم اس کی بدھائی نہیں دو گے, ایک دوسرے کی پارٹی میں یعنی خاص کر کے اس کی پارٹی میں تم شامل نہیں ہوگے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. آؤ, بات چل رہی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر. میرے بھائیو اس بات کو بھی ذرا سن لیجئے کہ آج تو محبت رسول کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے. اگر کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر اگر پوچھا جائے بتاؤ کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, وہ جواب دے گا ہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیو صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. حقیقت میں جس کسوٹی پر صحابہ کرام نے اتر کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی, اسی کسوٹی پر اتر کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی. محبت کا معنی یہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا, جس طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا, اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ او لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل
आइडियल बना दिया। ओ नौजवानों, अगर सही में तुम अगर कामयाबी पाना चाहते हो, ओ नौजवानों अगर सही में तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है, तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए तरीके पर जिंदगी गुजारो और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल बना लो। नबी की तरह, नबी जिस तरह उठे उस तरह उठो, नबी जिस तरह चले उस तरह चलो, नबी का अखलाक जैसा था अपना अखलाक वैसा पैदा करो। नबी ने तुम्हें जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तुम नमाज उसी तरह पढ़ो। अल्लाह के नबी ने जिस तरह तुम्हें कपड़ा पहनने का हुक्म दिया तुम उसी तरह कपड़ा पहनो। अल्लाह के नबी ने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी तुम उसी को फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजारो, क्योंकि नबी हमारे लिए आइडियल है, नबी की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उसी तरह हमें और आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और एक बात ये भी मैं आपके सामने बताता चलूं, एक लंबी हदीस है, बस उस मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बता दूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे। सुनो, आज हमारा नौजवान ये आईपीएल में ये जो क्रिकेटर लोग हैं जो आज हमारे बच्चों को सट्टेबाजी की तरफ उभारता है, ये आईपीएल, ये सट्टाबाजी, ये जुआ खेलने वाले, ये शराब पीने वाले, गुटखा का प्रचार करने वाले, बीड़ी का प्रचार करने वाले, शराब का प्रचार करने वाले, ये नालायक किस्म के लोग, आज हम लोगों ने इनको, आज सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों को आज हमने अपना आइडियल बना रखा है। आज हम और आप उठते बैठते इन लोगों का नाम जपते हैं, आज हम और आप इन लोगों से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों को फॉलो करके आज हम और आप जिंदगी गुजारते हैं। नौजवानों, आज मैं बड़ी बात कहकर जा रहा हूं। नौजवानों, आज मैं तुम्हारे सामने ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं। सुनो, अगर कल कयामत के दिन तुम नबी के साथ रहना चाहते हो तो इस दुनिया में तुम नबी से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी में तुम नबी से मोहब्बत करो। हाँ, अगर तुम ये कहते हो कि मुझे नबी के साथ नहीं रहना है तो तुम्हें मुबारक हो, तुम गुटखा खोरों के साथ रहना, तुम मुबारक हो, कल कयामत के दिन तुम अपने हीरो के साथ रहना। लेकिन एक मुसलमान अगर कल कयामत के दिन नबी के साथ रहना चाहता है तो दुनिया में उसको नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। बोली इंशाअल्लाह हम लोग नबी से मोहब्बत करेंगे, बोली इंशाअल्लाह। और एक बात, ये जो महीना खास करके मैं नौजवानों के लिए कहकर जा रहा हूं, ये महीना दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर महीने की आखिरी तारीख चल रही है। 3 दिन के बाद हमारे सामने नया साल आ जाएगा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे सामने यानी नया साल आ जाएगा। 2023 चल रहा है, 2024 आ जाएगा। हमने देखा, आपने देखा, हम सबको मालूम है कि जब जब हमारे सामने नया साल आता है, जब जब हमारे सामने नया साल आता है उस दिन चारों तरफ पार्टियां होती है, उस दिन चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा यानी गान पार्टी बुलाए जाते हैं, उस दिन चारों तरफ पिकनिक मनाए जाते हैं। हमारे नौजवान उस दिन को यानी नए साल की खुशी में उस दिन घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और इस तरह जाते हैं, गाड़ी को इस तरह सजाते हैं और घर से इस तरह धूमधाम से निकालते हैं। ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने बाप की शादी में बाराती लेकर जा रहा है। नौजवानों, याद रखो, नया साल के आने पर जश्न मनाना, नए साल के आने पर उस दिन को टारगेट करके घूमने जाना, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक मनाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, अल्लाह की कसम ये मुसलमानों का काम नहीं है, अल्लाह की कसम ये उम्मत मोहम्मदिया का काम नहीं है, अल्लाह की कसम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। ये काम तो गैरों का है, ये काम तो दुश्मनों का है, ये काम तो उन लोगों का है जिन लोगों के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। इसलिए ये पैगाम भी आज मैं आपके सामने लास्ट के टाइम में देकर जा रहा हूं कि खबरदार, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक ना मनाना, नए साल के आने की खुशी में जश्न ना मनाना और नए साल आने की खुशी में जो जो तुम करते हो ये तमाम काम छोड़ देना, बल्कि ये मुहासबा करना, ये सोचना, ये गौर करना, अपने गिरीबान में झांक कर देखना कि तुमने अपनी जिंदगी में से एक साल खत्म कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी में से एक साल और गुजार दिया। अगर तुमने 40 साल, अगर तुमने 50 साल की जिंदगी लेकर अगर दुनिया के अंदर आया था तो उस जिंदगी में से एक और साल निकल गया। तुम्हें तो ये देखना चाहिए, तुम्हें तो ये परखना चाहिए कि तुमने 2023 में तुमने क्या किया। अगर तुम्हें ये महसूस हो, अगर तुम्हें ये लगे कि 2023 में हमने बहुत गलत काम किया, 2023 हमारा गुनाहों में गुजर गया, तो फिर ये सोचो कि आने वाला
سال ہم گناہ نہیں کریں گے، آنے والا سال ہم نماز پڑھیں گے، آنے والا سال ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی بھروسہ نہیں کب دنیا سے ہم چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی محبت رسول کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا 1.25 گھنٹہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا، اور میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے آج میں یہاں سے ودا ہو رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر میں کبھی زندہ رہا، اگر میں باحیات رہا، اگر آپ لوگوں نے مجھے کبھی بلایا تو میں آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس طریقے کے پروگرام میں اور سامنے اس طریقے کا میک اوک لگا کر کبھی نہیں بلائیے گا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گا کسی اور موضوع پر بہترین انداز میں زیادہ دیر تک بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تیرے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ الہ العالمین تیرے رسول کے صحابہ جس کسوٹی پر محبت رسول کی جس کسوٹی پر کھڑا اتر کر اپنی اپنی زندگی گزارے، اے اللہ تو اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔